السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑی خوشی کی بات یہ بتانی چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ افغانستان اور پاکستان میں جنگ بندی ہو گئی ہے۔ اس میں ہمارے دوست ممالک نے، خاص کر کے قطر اور ترکیہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی دنوں سے یہ جھڑپیں چل رہی تھیں، اور TLP والے، تحریک طالبان والے خاص کر کے، اور دوسرے طالبان جن کو گورنمنٹ کی افغانستان کی سپورٹ تھی، کچھ اپنی طرف سے مغربی بارڈر پہ اندر آ جاتے تھے اور کئی حملے بھی کرتے تھے، لوگوں کو شہید کرتے تھے۔ پاکستان نے ان کا مناسب جواب دیا، قندھار میں اور کابل میں ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا، ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، اور اس کے بعد یہ جنگ پھیلتی جا رہی تھی۔ یعنی اس حد تک کہ حالات خراب ہوتے جا رہے تھے کہ کبھی وہ بلوچستان کی طرف حملہ کر رہے تھے، کبھی KPK کے کئی علاقوں پہ وہ اندر گھس آئے تھے، لیکن ہماری فوج نے ان کا بڑا تکڑا جواب دیا، اور وہ مجبور ہو گئے کہ پہلے 48 گھنٹے کا انہوں نے سیز فائر کی درخواست کی، اس کے بعد دوسرے 48 گھنٹے کی درخواست کی۔ اس بیچ میں کئی ہمارے اسلامی ممالک، خصوصاً سعودی عربیہ، UAE، قطر، ترکیہ، یہ سب شامل ہو گئے کہ جنگ بندی ہو جائے دو مسلمان ملکوں میں، لیکن انڈیا نہیں چاہ رہا تھا۔ انڈیا ان کو ایکسلریٹ کر رہا تھا، طالبان کو اور اس کی حکومت کو، کہ آپ ادھر سے پاکستان کے ساتھ حملہ کریں، میں ادھر مشرقی سرحد سے حملہ کروں گا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن جو انڈیا کے ناپاک عزائم تھے، وہ قطر نے اور ترکیہ نے اور ان دونوں ملکوں نے، پاکستان اور افغانستان نے آپس میں مل کے وہ ناپاک ارادے ان کے نیست و نابود کر دیے، اور اب الحمدللہ فی الحال ابھی تک تو جنگ بندی ہے، اور اس جنگ بندی کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہوگا بلکہ افغانستان کو بھی ہوگا، کیونکہ کئی ملکوں کے جو ہیں تجارت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دونوں کو روزانہ تقریباً 85 کروڑ کا ایک سرحد سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، اور ان 86 کروڑ کا جو نقصان ہے وہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے، اسی طرح اور جگہوں سے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ دونوں کے راستے کھل جائیں گے، دونوں کی تجارت آپس میں چلے گی، کیونکہ افغانستان کا زیادہ تر انحصار پاکستان پہ ہے، نہ ان کے پاس ریلوے ہے، نہ ان کے پاس کوئی سی پورٹ ہے، اور یہ سب چیز جو ان کا مال آتا ہے وہ تھرو پاکستان جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے بغیر وہ بالکل ادھورے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے اسلامی ملک ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے 40 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی تھی، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی اپنے ملکوں کی طرف جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ خیر و خوبی سے حل ہو جائے گا۔ ہماری دوسری ٹاپک پہ میں ہم آتے ہیں، وہ ہے سہیل آفریدی صاحب کی، جو وزیر اعلیٰ KPK بن گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یعنی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کو فون کیا اور ان کو مبارکباد دی، اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیوں جیل حکام نے ان کو ابھی تک اجازت نہیں دی، اور ان کو باقاعدے ان وکیلوں کو، جو ان کے وکیل تھے PTI کے، ان کو اپیل داخل کرنا پڑی، اور تاکہ کورٹ فیصلہ کرے، کورٹ سے اجازت ملے۔ یہ بات جو ہوتی ہے وہ نامناسب ہے، یہ نہ حکومت کے فیور میں ہے نہ PTI کے فیور میں ہے۔ اس میں اس کو آپ کام کرنے تو دیں، سہیل آفریدی صاحب کو، وہ کام کرے، اور وہ اس کا آپ پروگریس تو دیکھیں۔ اب جیسے وہ چیف منسٹر بنائے، اس کی ملاقات کرنے سے کیا فرق ہو جاتا؟ اگر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو بھی ایک قیدی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تو باقی پھر کیا بچے گا؟ پھر آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ آپ سے کوآپریشن کریں گے؟ تو میری حکومت سے بھی ایک گزارش یہی ہے کہ اس قسم کے چھوٹی چھوٹی سیاسی حرکتیں بند کر دے، وہ ان کو کھلی فیلڈ دے، اس کو صحیح کھیلنے کا موقع دے، وہ ان کی جو یہ جائز مطالبات ہیں کہ وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکتے ہیں، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، وہ ان سے ملاقات کرے، ان سے گائیڈنس لے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ خود بخود وفاق کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاق کو اگر مضبوط کرنا ہے تو چاروں صوبوں کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیف منسٹرز کی بات ماننی ہے۔
چیف منسٹر کو اگر وہ خود بھی اپنے لیڈر سے نہ مل سکے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس لیے ابھی KPK میں ابھی تک کیبنٹ نہیں بنی، وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے اپنے بانی کے ساتھ، تو یہ ان کا اخلاقی، قانونی اور سیاسی حق ہے جو چیف منسٹر کا ہے۔ ہمیں امید کرتا ہوں کہ اس قسم کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اجتناب کریں گے۔ ہمیں امید کرتا ہوں یہ بھی کہ انشاءاللہ سہیل آفریدی بھی ملک اور قوم کی عزت کی خاطر صحیح نمونے سے وفاق کے ساتھ کوآپریشن کرے گا اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔